السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، ضرور ہم آزمائیں گے تم کو بشیءٍ کسی من الخوفی خوف سے، والجوعی اور بھوک سے، ونقصٍ اور کمی سے، من الاموالی مالوں کی، والانفسی اور جانوں کی کمی سے، والثمراتی اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ یعنی الذین وہ لوگ اذا اصابتہم جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت کوئی مصیبت، قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا للہ وَإِنَّا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی احادیث میں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھنے کی بھی بہت تاکید اور فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری اس مصیبت کے بدلے اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یعنی صبر کرنے والے، علیہم ان پر صلوات بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المہتدون وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ان صفا بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہاں شعائر سے مراد مناسک حج ہیں، یعنی حج کے وہ حکام جن کو پورا کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن پس جو کوئی حج البیتا حج کرے بیت اللہ کا، آوے تمرا یا عمرہ کرے، فلا پس نہیں جناح گناہ علیہ اس پر، ان یطوفا یہ کہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، بہما سے مراد صفا اور مروہ ہے، ومن تطوع اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن بلائی، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حج کا ایک رکن ہے، لیکن قرآن کے یہ الفاظ فلا جناح علیہ کہ اس پر کوئی گناہ نہیں، اس سے مراد بعض صحابہ کرام نے یہ مطلب لیا کہ اگر ہم صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کریں گے تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن جب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا مطلب یہ ہوتا تو قرآن کے الفاظ اس طرح ہوتے کہ فلا جناح علیہ ان لا یطوف بہما کہ اس پر کوئی گناہ نہیں جو ان دونوں کا طواف نہ کرے۔ پھر اس کا شان نزول اس طرح بیان فرمایا کہ انصار اسلام سے قبل منات طاغیہ نام کے بت کا تلبیہ پکارتے، پھر ان کی مشلل پہاڑی پر عبادت کرتے، پھر ایسے لوگ مکہ پہنچ کر صفا اور مروہ کی سعی کرنے کو گناہ سمجھتے، پھر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا ہم صفا مروہ کی سعی کریں یا نہ، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا گناہ نہیں ہے۔ یا بعض حضرات نے اس کا شان نزول اس طرح بیان فرمایا ہے کہ مشرکین نے جاہلیت میں صفا پہاڑی پر اصاف بت اور مروہ پہاڑی پر نائلہ بت رکھا ہوا تھا، جن کو وہ صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان بوسہ دیتے یا پھر ان کو چھوتے۔ تو ایسے لوگ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا گناہ ہے، کیونکہ پہلے ہم ان دو بتوں کی وجہ سے سعی کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا گناہ نہیں ہے، ان کے تمام وہم اور شک کو ختم کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حج کا ایک رکن ہے جس کو پورا کرنا فرض ہے، جس کا طواف صفا سے شروع ہوتا ہے اور مروہ پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا، من البیناتی روشن دلائل سے،
والہدا اور ہدایت سے، من بعد بعد اس کے، ما بیناہ کہ کھول کر بیان کر دیا اس کو، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں کھول کر بیان کر دی ہیں اس کو چھپانا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من نار، کہ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی اس کو اس بارے میں علم تھا لیکن اس کے باوجود اس نے چھپایا تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا الذین مگر وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، وبینوا اور کھول کر بیان کر دیا، یعنی کتاب میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا تھا اس کو کھول کر دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، اتوبو میں توبہ قبول کرتا ہوں، علیہم ان کی، وانا اور میں تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اور وہ کفارن کفر کی حالت میں تھے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس کے بارے میں یقینی علم ہے کہ وہ واقعہ ہی کافر تھا اور کفر کی حالت میں ہی مر گیا، صرف ایسے لوگوں پر لعنت کرنا جائز ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی دوسرے پر لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو۔ بلکہ کسی مسلمان گنہگار پر لعنت کرنا جائز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالدین ہمیشہ رہیں گے، یعنی ایسے لعنتی لوگ جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف یعنی اپنی وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا اور نہ ہی ہم ینظرون وہ ڈیل دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِلَٰهُكُمْ تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے، لا الہ نہیں کا معبود، الا مگر ہوا وہی، الرحمن الرحیم مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے کہ اے مسلمانوں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر نہ جھکو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جو کہ بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا بے شک، فی خلق السماوات پیدا کرنا آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا، واختلافی اور آنا جانا، اللیلی رات کا، والنہاری دن کا، والفلکی اور کشتی، اللاتی وہ جو تاجری چلتی ہے، فی البحری دریا میں، بما اس چیز کے ساتھ، ینفع الناس کے جو نفع دیتی ہے لوگوں کو، وما اور جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی سے، فاحیا پس زندہ کیا، بھی اس کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ، فاحیا پس زندہ کیا، بھی اس کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتیہا بعد اس کے مردہ کرنے کے، وبثا اور بیجے، فیہا اس میں، من کلی دابت ہر طرح کے جاندار، و تصریفی ریاحی و تصریفی اور چلنا ریاحی ہواؤں کا، و صحابی اور بادلوں کو، المسخری مسخر کیا، بین السمائی آسمانوں کے درمیان، والارضی زمین کے درمیان، لایاتی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخلیق اور نظم و تدبیر کے لحاظ سے 7 امور کا بیان کیا ہے جو کہ کسی دوسری آیت میں ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 1 کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، جن کی وسعت اور عظمت
بیان کرنا کسی کے بس میں نہیں، یعنی کوئی انسان اس کی وسعت اور عظمت نہیں بیان کر سکتا۔ نمبر 2، رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا، یعنی دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا تاکہ ہم اس میں اپنی روزی تلاش کر سکیں، اور رات کو اندھیری بنایا تاکہ ہم اس میں آرام کر سکیں، یا پھر کبھی رات کو لمبا دن کو چھوٹا اور کبھی دن کو لمبا اور رات کو چھوٹا بنایا۔ نمبر 3، سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، یعنی لوگ اس کے ذریعے تجارت کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ نمبر 4، بارش جو زمین کی شادابی اور زرخیزی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نمبر 5، یعنی ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش، نقل و حمل، جو کہ ہم کھیتی باڑی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور خوراک کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 6، یعنی ہر قسم کی ٹھنڈی ہوائیں، یعنی ٹھنڈی ہوائیں بھی اور گرم بھی، جو کہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ نمبر 7، کہ وہ بادل جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے اور جس جگہ چاہتا ہے ان بادلوں کو نہیں برساتا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اتنی بڑی نشانیاں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کافی نہیں، یعنی کیا یہ تمام نشانیاں اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے؟ یعنی اس نشانیوں کو بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا اپنی وحدانیت کو بیان کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے اور ہمیں شرک جیسے گناہ سے بچا کے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ